بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 32 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَكَذَلِكَ یلحق بالکافر من قال سے لے کر عقیدتنا فی التوحید تک۔ عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، محال ہے۔ رؤیت و بصارت خدا کے لیے محال ہے، البتہ رؤیت بصری۔ نمبر 2، خدا سے ملاقات کا مطلب کیا ہے کہ بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور بعض نصوص سے بھی، بعض ظواہر سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ملاقات ہوگی۔ تو اس ملاقات سے مراد اور مطلب کیا ہے، اس کی بھی تبیین کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، یلحق بالکافر من قال، کافر کے حکم کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، یعنی حکم کافر میں ہے وہ آدمی جو عقیدہ رکھتا ہے کہ انہو یتراء لخلقہ یوم القیامت، خدا خود کو ظاہر کرے گا اپنی مخلوق کے لیے، مخلوق کے سامنے خود کو ظاہر کرے گا قیامت والے دن۔ یعنی ابھی اگرچہ دنیا میں نظر نہیں آ رہا، لیکن قیامت میں نظر آئے گا۔ وَإِن نُفِیَ عَنْہُ التَّشْبِیہُ بِالْجِسْمِ وَإِن نُفِیَ عَنْہُ التَّشْبِیہُ بِالْجِسْمِ لَقْلَقَةٌ فِی اللسان، اگرچہ تشبیہ کی جو نفی کی گئی ہے خداوند متعال کے بارے میں کہ وہ جسم کے ساتھ شباہت نہیں رکھتا، یہ زبانی لقلقہ ہے، یعنی دلی اور قلبی حوالے سے نہیں ہے۔ قلبی حوالے سے عقیدہ یہی ہے کہ خداوند متعال ظاہر ہوگا، جسم کی صورت میں ہوگا تبھی تو ظاہر ہوگا۔ اب اس عبارت کے ٹکڑے متن کی وضاحت۔ لأن نفی الجسمیت مع تصویر رؤیت بالعین والبصر لا یجتمعان، فرماتے ہیں کہ خدا کے جسم کی نفی کا ہونا، یہ نفی اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ رؤیت کا تصور ممکن ہے آنکھ کے ذریعے سے، بصر کے ذریعے سے، آنکھ و بصر ایک بات ہے، ان کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ یہ آپس میں دو ایسی باتیں ہیں جو آپس میں نہیں ججتی، آپس میں اجتماع نہیں رکھتی۔ یعنی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جسم نہیں رکھتا، پھر کہہ رہے ہیں کہ رؤیت بھی ہوگی آنکھ سے، بھائی رؤیت آنکھ سے اس کی ہوتی ہے جس کے جسم ہو، جس کی حد ہو، جس کی جہت ہو۔ جب جسم کی نفی کی جا رہی ہے تو اس کی نہ حد ہے نہ جہت ہے۔ اذ المرئی، چونکہ مرئی لا یکن مرئین، مرئی یعنی جس چیز کو دیکھا جائے، جس پہ نظر پڑے، جس پہ بصر پڑے، وہ نہیں ہو سکتی الا اذا کان جسما وفی جہت وذا ابعاد، جب اس میں تین خصوصیات پائی جاتی، ایک جسم ہو، ایک کے کسی طرف میں واقع ہو یعنی آپ کے سامنے ہو، ذا ابعاد یعنی طول و عرض و عمق اس کے اندر موجود ہو، یعنی اس کی حد موجود ہو، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ثم ان المراد ممن ذهب الى جواز رؤیت ما نفی الجسمیت ہم العشائرۃ، اس کے بعد شاعر محترم فرماتے کہ ان لوگوں کی مراد جو گئے ہیں کہ رؤیت ممکن ہے خدا کے لیے، درحالانکہ کہ وہ جسمیت کو خدا سے نفی کرتے ہیں، یعنی ایک طرف سے جسمیت کی نفی کرتے ہیں، پھر بھی گئے ہیں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، دیکھنا ممکن ہے، یہ لوگ ہم العشائرۃ، اشاعرہ ہیں۔ لوام الہیہ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں آپ، صفحہ نمبر 82۔ اشاعرہ طلاب کرام عزیز ایک کلامی فرقہ ہے جو کہ عدلیہ کے ساتھ، عدلیہ کے مقابلے میں ہے، یعنی حسن و قبح ذاتی کا قائل نہیں ہے، حسن و قبح عقلی کا قائل نہیں ہے، اس کا تشخص یہی ہے۔ ثم ان الرؤیت بالعین المثالی البرزخی كالرؤیت فی المنام اذن مستحیلۃ، اب سوال یہ تو ٹھیک ہے، ظاہری سر کے آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، کیا خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟
یا برزخی آنکھوں سے جو حقیقت کی آنکھیں ہیں، اس عالم میں ہی ریاضت نفس کی بنا پہ بعض انسانوں کو برزخی آنکھیں مل جاتی ہیں کہ انسان دوسرے انسان کی وہ حقیقت دیکھ لیتا ہے، جو برزخ میں اس کی حقیقت ہوگی مختلف متعدد صورتوں میں انسانوں کی صورتیں ہوں گی، اس میں سے ہر انسان کی صورت دیکھ لگتا ہے ایسی آنکھ کے ذریعے سے۔ فرمائے آنکھیں برزخی آنکھ سے دیکھنا خدا کو، اس دیکھنے کی مانند جو نیند میں آدمی دیکھتا ہے، یہ بھی مستحیلتن، یہ دونوں رؤیت محال ہیں لعدم کونہ تعالی متقدرا بمقدار متحددا بحدود و اشکال، چونکہ خداوند متعال کی کوئی مقدار نہیں بیان کی گئی، نہ اس کی حد شدہ کوئی حد ہے، حد بندی کوئی نہیں ہے، نہ ہی اس کی شکل ہے، خواب میں ہو یا برزخی آنکھوں سے کسی کو دیکھنا ہو، اسی کو دیکھا جا سکتا ہے جس کی حد ہو، اگرچہ وہ خارج میں نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر عالم خیال میں تو بھی اس کو بھی شکل و صورت و حد ہوتی ہے، خدا کی تو کوئی حد نہیں۔ فلا مجال لرؤیتہ مطلقا، لہذا خدا کی رؤیت کے لیے، خدا کو دیکھنے کوئی گنجائش نہیں مطلقاً، غور فرمائیں، یعنی عین و بصر سے بھی نہیں، برزخی آنکھ سے بھی نہیں، اور نیند میں بھی نہیں، کسی بھی لحاظ سے ابدی نفی رؤیت ہے، کسی بھی لحاظ سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہاں تک ایک ٹکڑا عبارت کا مکمل ہوا متن مصنف، اس کے بعد فإن أمثال هؤلاء المدعین حمدوا على ظواہر الفاظ فی القرآن الکریم میں، یہ اس قسم کے لوگ یعنی اشاعرہ وہ ہیں جو مدعی ہیں رؤیت خدا کے، وہ حمد کرتے ہیں خدا کے الفاظ کو ظہور، الفاظ قرآن کے ظہور کو لے کے اس خدا کی حمد کرتے ہیں جو قرآن مجید میں الفاظ ہیں خداوند متعال کے لیے۔ اب اس ٹکڑے کی وضاحت کا قول تعالی، وہ یہ ہیں ظواہر قرآن میں سے ایک یہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، سورہ بقرہ کی آیت 46، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے اور وہی اس خدا کی جانب لوٹیں گے، برگشت پیدا کریں گے۔ اب یہ وجہ استدلال یہ ہے اس آیت کے جس سے رؤیت کو ثابت کیا، بدعوی ان الملاقات لا تتحقق بدون رؤیت، اس آیت میں ملاقات خدا کے ساتھ ثابت کی جا رہی ہے، ملاقات تو دیکھنے کے بغیر ممکن نہیں ہے، ملاقات کا نتیجہ دیکھنا ہے، دیکھنے کے بغیر ملاقات کا ہے کی معنی المراد منها هو الکنایۃ عن مسبب اللقاء، در حالانکہ یہ تعویل ہے، مراد ملاقات سے اس آیت مبارک میں کنایا ہے ملاقات کے مسبب کے بارے میں۔ مسبب کیا ہے؟ یعنی ملاقات سبب ہے، اس کے مسبب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ ظہور قدرت رب علیہ، مسبب یہ ہے کہ قدرت خداوندی کا ظہور ہوگا اس بندے پر اس دن۔ فإن الرجل اذا حضر عند ملک ولقیہ دخل هناك تحت حکمی وقہری دخولا لا حیلۃ له فی رفعہ، جب بھی ایک بندہ کسی بادشاہ کے ہاں حاضر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو وہ داخل ہو جاتا ہے اس کے حکم و غلبے میں، ایسا دخول کہ اس کے لیے اس سے باہر نکلنا کوئی راہ حل نہیں رکھتا، کوئی چارہ نہیں رکھتا۔ یہ بات موجود لوام الہیہ کے صفحے نمبر 98 پہ۔ بس فہو لقاء القدرت والحکومت المطلقۃ، بس مسبب لقاء یہ ہے کہ یعنی قدرت الہی کے ساتھ ملاقات ہوگی، قدرت کو دیکھیں گے، ملاقات رب یعنی قدرت کے ساتھ، حکومت مطلق الہیہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ایک بات، ایک ملاقات سے مراد یہ، دوسری ملاقات سے مراد المراد منہا ہو جزاء ربہم، یا ملاقات سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے جو گمان کرتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کریں، ان سے مراد یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جانب سے جو انہیں جزا ملے گی اس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، جزا کے ساتھ ملاقات ہے۔ چونکہ من لقی الملک، جو بھی کسی بادشاہ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے جزا ہو بما یستحق، تو وہ بادشاہ اسے جزا دیتا ہے اس چیز کے بدلے میں جس کا وہ حقدار ہے، اور غیر ذالک، اس کے علاوہ۔ والجملۃ خلاصہ یہ ہے کہ فہو من باب ذکر سبب و ارادت المسبب، سبب کو ذکر کر کے مسبب کا ارادہ کیا گیا،
मुलाकात सबब है, मुसब्बब वही जजा है, वो कुदरत इलाही, वो मुशाहिदा हुकूमत इलाही है। वलौला बेहतर है क्या हुआ युकाल अन्नल मुराद मिनल मुलाकात अल्लती अशार इलैहा मौलाना अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फिर रुयत हुवल मशहूद वल इरफानुल क़ल्बी। बेहतर ये है कहा जाए कि मुराद मुलाकात से वही मुलाकात है जिसकी जानिब मौला अली अलैहिस्सलाम ने रुयत के बारे में यानी खुदा को देखने का इशारा फरमाए। मुराद हुआ शहूद हो, ये खबर है अन्नल की, वो मुशाहिदा करना है, दिली मुशाहिदा करना है खुदावंद मुताल को। वजहुल औलवियत, ये औला बेहतर ये औलवियत की वजह यह कि अन्न ज़ालिक ला यहताजु इला तक़दीर अविल मजाज फतदब्बिर। रोयत कल्बियो इरफानी को जब आप मुराद लेंगे तो फिर यहाँ पे फिर किसी लफ्ज़ जज़ा या कुदरत या हुक्म हाकिमियत को तकदीम रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर लफ्ज़ को माने गैर मौज़ूल लह में इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फतदब्बर इसके बारे में आप गौर फिक्र करें। दूसरी आयत जिसको अशाइरा उसके ज़ुहूर पर हमल करते हैं, कौल वुजूहुन यौम इज़िन नाज़िरतुन रब्बिहा नाज़िरतुन, सूरह क़यामत की आयत नंबर 22-23। उस दिन कुछ ऐसे चेहरे, सफ़ेद चेहरे होंगे, नूरानी चेहरे होंगे जो अपने परवरदिगार की जानिब देख रहे होंगे। वक़द इस्तदल्ल बिहिल अशाइरतो, इस कौल खुदा के ज़रिए से अशाइरा ने इस्तदलाल कायम किया है जवाज़ रुयती के खुदा को देखना मुमकिन है। तभी तो इस आयत में कहा जा रहा है कि बाज़ बंदे नूरानी चेहरे वाले होंगे जो खुदा की जानिब देख रहे होंगे। व उजी बअन हो, इन इस्तदलाल के बारे में जवाब दिया गया है, इनके इस्तदलाल के बारे में। जवाब नंबर 1, बेअन्नल मुराद हुआ शुहूदुल क़ल्बी वल इल्मुल हुज़ूरियो कमा रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुराद यहाँ पे यानी दिली मुशाहिदा, यानी हुजूरी इल्म हुजूरी है, उसूली नहीं है कि खुदा के होने का मुशाहिदा करेंगे कल्बन वजूदन विजदानन बातिनन। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया गया कि यंजुरुन इला रब्बिहिम बिला कैफियतिन वला हद्दिन महदूदिन वला सिफतिन महदूदतिन, कि वो लोग यानी मोमिनीन सफ़ेद नूरानी चेहरे वाले देखेंगे अपने परवरदिगार की जानिब बगैर कैफियत के, कि खुदा को कैफियत हो, कैफियत के बगैर देखेंगे खुदा को, किसी हद मुअय्यन के बगैर देखेंगे खुदा की जानिब, खुदा की सिफत मुअय्यना के बगैर देखेंगे। अल-मीज़ान जिल्द नंबर 20 सफ़ा 204 पे यह बात अल्लामा तबतबाई ने फरमाई है। तीसरी तावील, अविल मुराद हुआ रजाओ, या रुयत से मुराद उम्मीद है, कमा युकालो, जैसा कहा इन्ना ज़ैदन कान नज़रु इला अम्रिन, जिस तरह कहा जाता है कि जैद की निगाह अमर की जानिब है, तो माना इसका मतलब है कि अन्नो रजा भी, कि जैद को अमर से उम्मीद है। अविल मुराद हुआ नज़र इला सवाब रब्बिहा, या चौथी तावील यह है कि मुराद यह है कि परवरदिगार की जानिब से जो सवाब मिलेगा उस सवाब की तरफ देख रहे होंगे वो चेहरे। बेतकदीर मुजाफ, यानी लफ्ज़ सवाब को जो कोई बतौर मुजाफ तकदीर में रखा जाएगा, सवाब रब्बिहा है नाज़िरत इला रब्बिहा या नाज़िरत इला सवाब रब्बिहा, और गैर ज़ालिक, या सवाब की मानद कोई जज़ा जैसा लफ्ज़ कोई तकदीर में आप रखें बतौर मुजाफ। इला अन्न मुक्तज़ल जम्अ बैन तिलकल आयात वल आयातिल मुहक्कमतिल उखरा, ये तमाम चीज़ें उस बात के अलावा थीं कि उस जम का तकाजा है जो इन आयात के दरमियान और उन आयात कुरान के दरमियान किया गया है, जम जो कुरान की मुहक्कम आयात हैं। वका कौल ही, और ये कौल के ला तुदरिकुहुल अबसारो, खुदा को आंखें नहीं दे सकती। वक़ौल लैसा कमिस्लिही शै, किसी चीज़ की मानद कोई चीज़ खुदा के मानद नहीं है। तीसरा ये ला युहीतुन बिही इल्मन, किसी भी चीज़ का इल्म खुदा पे अहाता नहीं पैदा कर सकता। हमल अन्न मुक्तज़ल जमए, जम आयात है, इन आयात और मुहक्कम आयत के दरमियान जम का तरीका यह है, तकाजा और नतीजा यह है कि हमल तिलकल आयात अला वजूहिन ला तुनाफीहा, के इन आयात को जो बयान की गई अशायरा की जानिब से जिनको ज़वाहिर पे हमल कर रहे थे, इनको हमल किया जाए ऐसी वजूहात पर, ऐसी तावीलात पर कि जो मुनाफात न रखती हैं मुहक्कम आयात के साथ। अब ये है हमल यूँ किया जाए, हमलन लिल मुजमल अलल मुबय्यन, जो मुजमल हैं उनको मुबय्यन पर हमल किया जाए, नतीजे में काबिल अमल और काबिल अकीदा मुबय्यन आयात ही होंगी जो उनके मफहूम को वाज़ेह कर रही होंगी। ये इस टुकड़े की वज़ाहत थी। उसके बाद वाला
عبارت مصنف سے اول حدیث ہے، یہ حدیث ہے، وقد انکر عقولہم، اور اشارہ نے عقول کا انکار کر دیا ہے، یعنی حجت عقول کا، وترکوہا وراء ظہورہم، اور پیچھے چھوڑ دیا ہے، عقل کی حجیت کو ترک کر دیا ہے، فلم یستطیعوا ان یتصرفوا بظواہر، بس اشاعرہ قدرت نہیں رکھتے کہ وہ تصرف کریں ظواہر قرآن میں حسب ما یقتضیہ نظر و دلیل و قواعد الاستعارۃ والمجاز، اس حساب سے جس حساب کا تقاضا کرتی ہے غور و فکر و دلیل اور استعارہ و مجاز کے قواعد و قواعد کلیہ۔ یہ اس بات عبارت اور اس متن کے ٹکڑے کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم سے روایت ہے کہ من ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، لواحم الہیہ صفحہ 101 پہ، کہ خداوند متعال نے آدم کو خلق کیا ہے اس کی صورت پر۔ اب یہ ہے کہ بے دعویٰ رجوع ضمیر فی قول علی صورت اللہ تعالی عنہ، کہ خدا اگر ضمیر یہ لوٹے گی خدا کی جانب تو مطلب یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے اپنی صورت پہ خلق کیا، یعنی اپنے جیسا اسے بنایا ہے، ما احتمال کون الاضافت تشریفیتاً، در حالہ کہ ممکن ہے کہ یہ جو اضافہ ہو صورت ہی مضاف اضافت، یہ اضافہ تشریفیہ ہو، نسبی نہ ہو، یعنی مضاف کی جانب سے مضاف الیہ کو شرافت بخشی جا رہی ہو، کہ اضافت الکعبۃ الیہ او الروح الیہ، جس طرح کہ کعبے کے بارے میں بیتی کہا گیا، میرا گھر، حالانکہ خدا کا کہ رہنے کا مکان کوئی نہیں ہوتا، یا روح فوقت فیہ من روحی، یہ فضیلت اور شرافت بخشنے کے لیے یہ اضافے ہوتے ہیں، کما هو المروی، جس طرح یہ بات روایت کی گئی ہے۔ ھذا مضافن، اس کے علاوہ یہ کہ الی ما ورد من ان الناس حذفوا اول الحدیث، کہ لوگوں نے یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، اس کے آغاز کو انہوں نے حذف کر دیا ہے۔ آغاز مکمل حدیث یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر برجلین صحابان، دو آدمیوں سے نبی اکرم کا گزر ہوا جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، فسمع احدہما یقول فسمع احدہما، نبی اکرم نے ایک سے سنا کہ وہ دوسرے اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا، قبح اللہ وجہک ووجہ من یشبہک، خدا تجھے بدصورت بنائے اور اس کو بھی بدصورت بنائے جو تیرے ساتھ شباہت رکھتا ہو۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نے اسے یا عبداللہ، اس کا شاید عبداللہ نام تھا، لا تقل ھذا لاخیک، اپنے بھائی سے ایسا نہ کہو، کیوں نہ کہو؟ وجہ یہ ٹکڑا ہے کہ خداوند متعال نے آدم کو اپنی اس صورت پہ پیدا کیا ہے، مصابیح الانوار جلد نمبر 1 صفحہ 206۔ ومضاف الی ان من المحتمل ان المراد منہ ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورت الانسانیت من اول الامر، شاید مراد اس سے یہ ہے کہ اس صورت پہ آدم علیہ السلام کو خدا نے پیدا کیا ہے، مراد یہ ہو کہ خدا نے آدم کو انسانیت والی صورت پہ پیدا کیا آغاز سے، لا صورت حیوان آخر بالمسک، نہ کہ کسی حیوان کی صورت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا خدا نے جو مسک شدہ حیوان ہو، او ان المراد من صورت الصفت ہو، یا صورت سے مراد، صورت ہی سے مراد صفت مراد ہو، فیکون المعنی، اگر صفت مراد لیں گے تو معنی یہ ہو گیا حدیث کی، ان آدم علیہ السلام امتاز عن سائر الاشخاص والاجسام بکونہ عالما بالمعقولات وقادرا علی استنباط الحرف وصنعات، کہ آدم علیہ السلام ممتاز ہیں، مشخص ہیں باقی دیگر لوگوں سے، باقی تمام اجسام سے، اس بات میں کہ وہ معقولات کے بارے میں، یعنی جو تعقل میں آ سکتے ہیں ان سے آگاہ ہیں، قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ایجاد کر سکیں اور حروف کو استخراج کر سکیں۔ وہذہ صفات شریفۃ للشخص نفسہ، یہ صفات عظیم صفات ہیں، بافضیلت صفات ہیں خود شخص کے لیے، مناسبت لصفات اللہ تعالیٰ من بعض الوجوہ، کسی لحاظ سے یہ صفات خداوند متعال کے لیے بھی ہیں کہ ایجاد خدا فرما صنعت کرتا ہے، صانع ہے وہ بھی، لوام الہیہ صفحہ نمبر 104 پہ یہ بات موجود ہے۔ وہکذا ہونا روایت عن طریق العامت، یہاں پہ ایک اور بھی روایات ہیں اہل سنت کے راستے سے، یستدل بہا علی جواز الرؤیۃ فی الآخرۃ، جن کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے کہ وہ روایت دلالت کر رہی ہیں کہ جائز ہے خدا کو دیکھنا آخرت میں، ولکنہ مخدوشۃ من جہات مختلفۃ مذکورۃ فی کتب اصحاب الامامیۃ، لیکن وہ روایات اہل تسنن جو رؤیت فی الآخرت کو ثابت کر رہی ہیں وہ مخدوش ہیں
یعنی وہ قابل اشکال ہیں مختلف لحاظ سے، جو وہ مختلف لحاظ بیان کیے گئے ہیں کہ کس لحاظ سے قابل اشکال ہیں، ہاں وہ وجوہات بیان کی گئی ہیں ہم علماء امامیہ کی کتابوں میں. وَإِلَيْكَ مَا أَلَّفَهُ علامۃ سید عبد الحسین شرف الدین تحت عنوان کلمت حول الرؤیت، کہ علامہ سید عبد الحسین شرف الدین نے کتاب اس بارے میں لکھی کلمہ حول الرؤیت، اس کے بارے میں لکھی. اس میں جو ان اہل تسنن کی جو روایات رؤیت ہیں ان کو رد کیا ہے. وہ حقاق الحق میں بھی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 133. علی ان هذه روایت مضاف الی ضعفها معارضۃ مع روایت کثیرۃ اخرى فلا تکفر. اس کے علاوہ دوسرا اشکال ان پہ یہ ہے کہ روایات ضعیف ہیں، ضعیف ہونے کے ساتھ تعارض ٹکراؤ رکھتی ہیں بہت ساری کثیر روایات کے ساتھ جن میں نفی رؤیت ہو رہی ہے آخرت میں بھی. فلا تکفر، اس سے غافل نہ ہونا. آخری نقطہ مع ان ظواہر لا حجیت لها عند قیام القرائن القطعیۃ لا خلاف. ظواہر کے لیے کوئی حجیت نہیں ہوتی، دلیل نہیں بن سکتے جب ان کے برخلاف قطعی قرائن موجود ہوں. وَأَيُّ قَرِينَةٍ أَحْسَنُ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ الْقَطْعِيَّةِ. اور اس سے زیادہ بہترین قرینہ کون سا بن سکتا ہے کہ ادلہ عقلیہ قطعیہ موجود ہیں، التي لا مجال لتشکیک و تردید فیہا، جن کے بارے میں کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ ادلہ عقلیہ قطعیہ بیان کر رہی ہیں کہ رؤیت نہیں ہو سکتی نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ھذا مضاف الی ان ظن لا یغنی فی الاصول الاعتقادات کما لا یکفی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ظن، یہ گمانات ہیں، یہ اپنے تصورات بیان کیے گئے ہیں، اور اعتقادی مسائل میں یقین کار فرما ہوتا ہے، ظن کار فرما نہیں ہوتا ہے. وصحیح ان یتصرف فی الظواہر، صحیح یہ ہے کہ وہ تصرف کریں ظواہر قرآن مجید میں، تو بہتر ہے، تبھی ان کی صحیح معنی سمجھ میں آئے گی. تو اللہ کرم نے آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. سوال اگر ہم خلاصے کے طور پر دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ کیوں خداوند متعال کے لیے رؤیت محال ہے، محال ہونے کی وجہ بیان کریں. دوسرے نمبر پہ اشاعرہ کا سوال، دوسرا یہ کہ اشاعرہ کا نظریہ کون سا ہے، اس نظریے کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. تیسرا آخری سوال یہ ہو کہ اشاعرہ کے نظریے کی رد کے لیے کون سی ادلہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان ادلہ کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.